حشر کا غم، ارے حشر کا غم کیوں کرو مجھے اے قاسم، میرے آقا ہیں وہ، میرے مولا ہیں وہ، جن کے دامن میں جنت بسائی گئی، جن کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا۔ سبحان اللہ۔ وہ نصیب جام کوثر، یہ نفیس کی دعا ہے، وہ نصیب جام کوثر، یہ نفیس کی دعا ہے، مگر ایک ہنسی تمنا کہ حضور خود پلائیں، سب کہہ دو آمین۔ میرے واجب الاحترام قابل عزت تقریب و اکرام معزز دوستو، بھائی اور بزرگوں، اللہ رب العزت کا بے شمار احسان کہ جس مالک کائنات نے، رب لم یزل نے، خالق حقیقی نے مجھے، آپ کو، ہم سب کو اپنے پیارے محبوب مدینے والے تاجدار کا امتی بنایا۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستو، نبی رحمت کا امتی ہونا، نبی رحمت کا غلام ہونا، یہ اتنا بڑا اعزاز ہے، خدا کی قسم اس اعزاز کو حاصل کرنے کے لیے اللہ سے اللہ کے نبی دعائیں مانگتے ہیں۔ سبحان۔ یہ دائیں بائیں علماء بیٹھے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ آئے اور کوہ طور پہ کھڑے ہو کر کے اپنے رب سے مناجات کرتے ہوئے کہتے ہیں، اللہ جس کی امت کا اتنا مقام ہے تو اس نبی کا کتنا مقام ہوگا۔ اے اللہ مجھ سے تاج نبوت واپس لے لے، مجھے نبی نہ بنا، مجھے بھی اپنے پیارے محبوب مدینے کے تاجدار کا امتی بنا۔ سبحان۔ ابراہیم خلیل جد الانبیاء ہیں، نبیوں کے دادا ہیں، میرے پیارے نبی کے بھی جد امجد ہیں۔ رب کعبہ کی قسم جب تیرے میرے نبی کا ذکر پڑھا نا تو اپنے رب سے کہتے ہیں، یا اللہ مجھ سے بھی تاج نبوت واپس لے لے، مجھے نبی نہ بنا، مجھے بھی محمد کا امتی بنا۔ سبحان۔ میرے دوستو، میں اور آپ وہ خوش قسمت ہیں کہ ہم اس نبی کے حصے میں آئے ہیں جو نبی سارے نبیوں کا امام اور سردار ہے، جو اولین کا سردار، آخرین کا سردار، جس کے صدقے اللہ نے کل کائنات بنائی۔ یہ زمین میرے نبی کے صدقے بنی ہے، آسمان میرے نبی کے صدقے بنے ہیں، سورج میرے نبی کے صدقے بنا، چاند میرے نبی کے صدقے بنا، ستارے میرے پیغمبر کے صدقے بنے۔ اللہ کی قسم تمام انبیاء میرے محبوب کے صدقے آئے ہیں۔ یہ دنوں کا تغیر تبدل، موسم کا تغیر تبدل، رات کا آنا، دن کا جانا، موسم کا بدلنا، یہ سب میرے محبوب کے صدقے ہے۔ کل کائنات میرے پیارے محبوب کے صدقے ہے۔ آئیے اس کو یوں سمجھیے، کائنات کا پہلا انسان جناب آدم علیہ السلام، میرے دوستو اللہ نے آدم کو اپنے ہاتھ سے خود بنایا، خلق آدم بیدیہ، میں نے آدم کو اپنے ہاتھ سے بنایا اور پھر روح ڈالی اور آدم کی بائیں پسلی سے اماں حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور جنت میں دونوں میاں بیوی رہنے لگے۔ اللہ نے ایک حکم کیا، لا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین، اے آدم و حوا اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ گھاٹا پانے والے ہو جاؤ گے، نقصان اٹھاؤ گے۔ کہا ٹھیک ہے یا اللہ، میرا آپ کا ازلی دشمن آج میرے دوستو بھائی بھائی کا دشمن بن گیا، چچا بھتیجے کا دشمن، بھتیجا چچا کا دشمن۔ اس سے آگے مصیبت ٹوٹی کہ باپ بیٹے کا دشمن، بیٹا باپ کا دشمن ہے۔ اور وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے مدینے کے تاجدار کو چھوڑ دیا۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے مدینے کے تاجدار کی سیرت کو پڑھنا اور سننا ہی چھوڑ دیا۔ ہم نے اپنی پیاری کتاب لا ریب قرآن کو چھوڑ دیا۔ ہم نے اپنی موت کو سامنے نہ رکھا۔ ہم نے پیارے نبی کی آل کو بھی چھوڑ دیا، پیارے نبی کے اصحاب کو چھوڑ دیا۔ اولیاء کرام کی مزارات پہ جانا نہیں چھوڑا، لیکن ان کے افکار کو ہم نے چھوڑ دیا، ان کے طریقہ کار کو ہم نے چھوڑ دیا کہ جو وہ اعمال بتا کر کے گئے وہ اعمال ہمارے پلے نہیں۔ ہم اپنی من چاہی پہ آ گئے۔ میرے دوستو جب سے ہم اپنی من چاہی پہ آئے ہیں خدا کی قسم دھکے کھا رہی ہیں۔ اور یہی وقت تھا کہ جب ان لوگوں نے تیرے میرے نبی کا دامن پکڑا، رب کعبہ کی قسم وہ چلتے زمین پہ تھے، ان کے قدموں کی آہٹ اللہ اپنے نبی کو جنت میں سناتا تھا۔ رنگ کا کالا ہے بلال، رنگ کا کالا بلال، حبشہ کا رہنے والا، باپ کا پتہ ہے دادا کا کسی کو پتہ نہیں ہے،
لیکن میرے دوستو اس نے تیرے نبی سے یاری نبھائی، مارے کھائی، عہد کیا، اور رب کعبہ کی قسم یہ بلال چلتا زمین پہ تھا اور جنت میں میرے پاک پیغمبر معراج کی رات، یہی مہینہ معراج کا ہے 27ویں کی رات، میرے پاک پیغمبر جنت کی سیر کر رہے، فرمایا جبرائیل ایک تو چل رہا ہے، ایک میں چل رہا ہوں، یہ تیسرا کس کے چلنے کی آواز ہے؟ کہا مدینے والی تیرا بلال مکہ کی گلیوں میں چل رہا ہے، اس کے قدموں کی آواز تیرا رب تجھے جنت میں سنا رہا ہے۔ یہ کب ملا؟ جب اس نے تیرے نبی کا لڑ پکڑا۔ ہم نے اپنے نبی کا دامن چھوڑ دیا، ہمارا کھانا نبی کی سنت کے خلاف، ہمارا پینا نبی کی سنت کے خلاف، ہمارا بیٹھنا نبی کی سنت کے خلاف، ہمارا چلنا بولنا ہر معاملہ ہمارا نبی کی سنت کے خلاف، تو برکت کیسے آئے میرے دوستو؟ وہ تو یہ کہا کرتے تھے اَأَتْرُكُ سُنَّتَ حَبِيبِ لِهَٰؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ، کیا ان پاگلوں کی وجہ سے ہم اپنے پیارے محبوب کا طریقہ چھوڑ دیں؟ خدا کی قسم وہ نبی کے طریقے پر مر مٹتے تھے، وہ سنت کو سنت سمجھ کر ہی اپناتے تھے، اور آج ہم سنت کو سنت سمجھ کے چھوڑتے ہیں۔ میرے دوستو انہوں نے تیرے نبی کا لڑ پکڑا، تیرے نبی کا دامن پکڑا۔ خدا کی قسم امام زین العابدین، میں قربان جاؤں اس آل رسول پر، امام زین العابدین کا نام جانتے ہو؟ ان کا اصل نام علی بن حسین ہے۔ یہ حسین شہید کربلا کا بیٹا ہے، حسین کا یہ صاحبزادہ ہے۔ جناب علی بن حسین یہ طواف کر رہے تو مروان بن عبد الملک کا بیٹا وہ بھی طواف کر رہا، وہ بادشاہ کا بیٹا ہے، اور یہ درویش ہیں، یہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں سے ہیں۔ تو جب بادشاہ آتا ہے حجر اسود پہ بوسہ دینے کے لیے تو لوگ ہٹو بچوں کی صدا کرتے ہیں، ان کو ہٹاتے ہیں، لوگوں کو کہتے ہیں پیچھے ہٹو، یہ بادشاہ نے بوسہ دینا ہے۔ لیکن جب امام زین العابدین علی بن حسین شہید کربلا نواسہ رسول کا یہ صاحبزادہ جب آتا ہے نا حجر اسود کے سامنے، تو خدا کی قسم حجر اسود آگے بڑھ کے کہتا ہے حسین کے بیٹے مجھے چوم لے۔ تو لوگوں نے کہا، مروان بن عبد الملک اموی خاندان کا تھا، اس کے بیٹے سے کہا کہ بادشاہ تو تمہاری ہے اور تیرے لیے تو ہمیں لوگوں کو ہٹانا پڑتا ہے، یہ کون ہے؟ دنیا حجر اسود کو چوم رہی اور حجر اسود اس کے ہونٹوں کو چوم رہا ہے، یہ ہے کون؟ تو اس نے تجاہل عارفانہ، یہ تجاہل عارفانہ اس کو کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ جان بوجھ کر، جانتا ہو کہ میں نہیں جانتا، تو اس بدبخت بد نصیب نے جان بوجھ کر کہہ دیا کہ میں نہیں جانتا۔ تو اللہ کی قسم کعبہ سے آواز آئی، ظالم تو جان نہ جان، میں کعبہ اس کو جانتا ہوں کہ یہ میرے آباد کرنے والے محمد کا بیٹا ہے۔ آسمان بھی جانتا ہے، زمین بھی جانتی ہے، سورج بھی جانتا ہے، چاند بھی جانتا ہے، ستارے بھی جانتے ہیں، یہ اس کا لال ہے کہ اس کا ایک بال ننگا ہوا تھا تو سورج باہر نہیں آیا تھا۔ خاتم المرسلین پریشان، صحابہ پریشان، یا رسول اللہ کیا قیامت آ گئی؟ کیا آج رات لمبی ہو گئی، سورج نہیں آ رہا؟ میرے مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے علم میں نہیں، پتہ نہیں کیا ماجرا ہے۔ فوراً جبرائیل اترے، کہا مدینے والے گھر جاؤ، تیری زہرا کا ایک بال ننگا ہے، جب تک زہرا کا دوپٹہ پورا نہیں ہوگا یہ سورج باہر نہیں آئے گا۔ سبحان فرزدق نامی شاعر کھڑا تھا، اس نے فی البدی قصیدہ کہہ دیا۔ یہ اور بات ہے کہ اس کو پکڑ کے گرفتار کر کے جیل میں بند کر دیا گیا کہ ظالم ہمیشہ ظلم ایسے ہی کرتے ہیں، برداشت نہیں کر سکتے کسی کی عزت کو، تو اس کو انہوں نے بند کر دیا۔ لیکن اس شاعر نے بھی اپنی شاعری میں کہہ دیا یہ وہ ہے اس کو زمین بھی جانتی ہے، آسمان بھی جانتا ہے، سورج بھی جانتا ہے، چاند بھی جانتا ہے، ستارے بھی جانتے ہیں۔ تو امام زین العابدین ان کا رب سے کیسا تعلق تھا خدا کی قسم۔ آج دیکھو میں بھی کہتا ہوں یزید پلید ہے، آپ بھی کہتے ہیں یزید پلید ہے، کیوں ہم کہتے ہیں کہ میرے پیر حسین کا قاتل ہے؟ جو چاہے بالواسطہ یا بلا واسطہ جو بھی قتل حسین میں شامل ہے وہ مردار ہے، پلید ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، نظریہ ہے۔
لیکن خدائے واحد کی قسم امام زین العابدین نے ایک مرتبہ بھی کبھی پوری زندگی میں اس پلید کو گالی نہیں دی۔ کسی نے پوچھا امام آپ کا پورا خاندان